نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مر گئے، شہید ہو گئے، مردہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ تو کئی دنوں سے عالم برزخ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے حالات کیسے پتہ لگتے ہیں عالم برزخ کے، اور آج عبدالعزیز بن سلیمان کی بعض دوستوں سے منامی ملاقات۔ عبدالعزیز ابن سلیمان عابد کی وفات کے بعد ان کے بعض دوستوں نے خواب میں دیکھا کہ ان پر سب لباس کا پاکیزہ جامہ ہے اور سر پر موتیوں کا مرصع تاج ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کس حال میں ہیں، موت کا مزہ کیسا تھا، اور موت کے بعد کیا دیکھا؟ فرمایا کہ موت کی شدت اور کرب و غم کچھ نہ پوچھو، مگر حق تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمارے ہر عیب کو چھپا لیا اور رحمت سے ملاقات فرمائی۔ عطا سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے صالح ابن بشر کی خواب میں ملاقات۔ صالح ابن بشر کہتے ہیں کہ میں نے عطا سلمہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ کیا آپ مر نہیں چکے؟ فرمایا ہاں مر چکا ہوں۔ میں نے کہا موت کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا خیر کثیر دیکھی اور رب غفور و شکور پایا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ طویل الحزن نہ تھے؟ تو اذکر فرمایا کہ اس حزن طویل سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ راحت طویلہ اور فرحت دائمی عطا فرمائی۔ میں نے عرض کیا آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا انبیاء، صدیقین اور شہداء و صالحین کی میت میں پہنچا دیا گیا۔ عاصم جہدی کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں؟ کہا ہاں۔ عرض کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ فرمایا روضہ تم من ریاض الجنہ میں ہوں، اور میں بھی اور میرے بعض ساتھی بھی، اور ہر جمعے کی شب اور جمعے کی صبح میں بکر ابن عبداللہ المزنی کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں تم دنیا والوں کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ عرض کیا کہ اجسام کا حال ہے یا ارواح کا؟ فرمایا کہ اجسام تو گل گلا چکے، ارواح کا ہے۔ مرہ ہمدانی رحمہ اللہ کی پیشانی سجدے کی وجہ سے مٹی نے گھس دی تھی، یعنی نشان ہی نہیں تھا بلکہ پیشانی پچک گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد گھر کے ایک صالح شخص نے انہیں خواب میں دیکھا کہ پیشانی ستارے کی طرح چمک رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسا اثر ہے؟ فرمایا کہ کثرت سجود کی وجہ سے میری پیشانی کو لباس نور عطا فرما دیا گیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا بہترین گھر دیا گیا ہے کہ نہ ہم سے چھینا جائے گا اور نہ اس میں کبھی موت آئے گی۔ سنید ابن داؤد کہتے ہیں کہ جویریہ ابن اسما نے بیان کیا کہ شدید گرمی کے موسم میں کوفہ کے ایک نوجوان عابد کی وفات ہوئی، تو میں نے ارادہ کیا کہ بعد ظہر وقت ٹھنڈا ہو جانے پر دفن کریں گے، اور میں سو گیا۔ تو خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور جواہرات کا ایک حسین و جمیل قبہ اور محل ہے جو چمک رہا ہے، اور میں ٹک ٹکی باندھے حیرت سے اس کے حسن اور صناعی کو دیکھ رہا ہوں کہ اچانک وہ کھلا اور اس میں سے ایک ایسی حسین و جمیل عورت نکلی کہ میں نے کبھی ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری طرف بڑھی اور کہا تمہیں خدا کی قسم کہ اس نوجوان کو ظہر تک ہم سے جدا نہ رکھو اور ہرگز دور نہ روکو۔ تو میں گھبرایا ہوا اٹھا اور اسی وقت کفن دفن کا سامان کیا اور
اس جگہ کو قبر میں دفن کیا جہاں وہ قبہ دار محل نظر پڑا تھا۔ احمد بن محمد لبدی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی، اور یہ فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، میرے بارے میں تیرے چہرے کو 70 کوڑوں کی مار دی گئی تھی۔ عرض کیا ہاں یا اللہ، مار دی گئی تھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد، یہ میرا چہرہ تیرے لیے مباح ہے، جب چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے بشر ابن الحارث مشہور امام صوفیہ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ کے ساتھ حق تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا لطف و کرم کا برتاؤ فرمایا اور نصف جنت میرے لیے مباح کر دی کہ اس میں جہاں چاہے گھومو، سیر کرو اور منتفع ہو، اور جو میرے جنازے میں شریک ہوئے ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو نصر تمار کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ اپنے صبر اور فقر کی وجہ سے لوگوں سے بہت اونچے اٹھائے گئے۔ حماد بن ہشام ابن حسان سے روایت کرتے ہیں کہ ام عبداللہ نے فرمایا، جو بصرہ کی عابدہ زاہدہ عورتوں میں سے تھیں، کہ میں خواب میں ایک عظیم الشان حسین و جمیل محل میں داخل ہوئی۔ اس کے بائیں باغ میں پہنچی۔ میں اس کی رونق و بہار، حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتی۔ وسط باغ میں ایک سونے کا مرصع تخت بچھا ہوا ہے، جس کے ارد گرد آفتاب و مہتاب جیسے چہروں کے خدام ہاتھوں میں پاکیزہ جام اور ظروف لیے کھڑے ہیں، یعنی برتن، اور تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ مروان محلمی ہیں جو ابھی آئے ہیں اور اچھل کر اس تخت پر متمکن ہو گئے۔ میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ مروان محلمی کے جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے مل گیا ہوں اور انہی کے پاس ہوں۔ سحر ابن راشد کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا آپ انتقال نہیں فرما چکے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اتنی بڑی مغفرت فرمائی جس نے سارے ذنوب پر احاطہ کر لیا، یعنی گناہوں پر۔ فرمایا اتنی بڑی مغفرت فرمائی جس نے سارے ذنوب پر احاطہ کر لیا۔ میں نے کہا سفیان ثوری کا کیا ہوا؟ فرمایا اوہ وہ تو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت میں، یعنی ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہی نہیں کہ خواب کے ذریعے برزخی افراد کے احوال و مقامات ہی دنیا والوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا والوں کو جو احوال و اقوال برزخ والوں کو پہنچتے ہیں اس کی تصدیق بھی خوابوں کے ذریعے ہو جاتی ہے کہ وہ احوال و اقوال ان تک پہنچ چکے ہیں۔ شبیب بن شیبہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنا اے ام شعیب کہو لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق والدہ کی قبر جب برابر ہو گئی تو میں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ جملہ کہا کہ اے ام شعیب کہو لا الہ الا اللہ۔ جب میں قبرستان سے لوٹا تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا میری والدہ ام شعیب کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں ہلاک الحمدللہ ہو جانے کے قریب آ چکی تھی، اگر تیرا لا الہ الا اللہ کہنا اس کی روک تھام نہ کرتا، بلا شبہ تو نے میری وصیت یاد رکھی اور عمل کر دکھایا۔ ابن ابی دنیا نے ذکر کیا ہے کہ ایوب ابن عینیہ کی بیوی
تمازر بنت سہل کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ابن عینیہ اپنے دیور کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ایوب ابن عینیہ کو جزائے خیر دے کہ وہ بکثرت میری زیارت کو آتے رہتے ہیں، اور آج بھی آئے تھے۔ تو ایوب ابن عینیہ نے بیوی سے فرمایا کہ واقعی میں بکثرت بھائی کی قبر پر جاتا ہوں، اور آج بھی وہیں تھا۔ حافظ ابن قیم نے ایک صالح شخص سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری۔ جب آپ قبر میں رکھے گئے تو کہا کہ بھائی ایک آنے والا میری طرف آگ کا شعلہ لے کر بڑھا، اگر فلاں صاحب نے میرے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ تو اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، اپنے والدین کے لیے، عزیز اقربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں جب ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان پر رحم کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتے ہیں۔ ان واقعات سے واضح ہے کہ دنیا والوں کی طرف سے برزخی لوگوں کے ساتھ جو نیک برتاؤ، دعا و ایصال ثواب کا کیا جاتا ہے، تو برزخ والے خواب ہی کے راستے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ہدیہ برزخ والوں تک پہنچ گیا ہے، جو یقیناً علم ہوتا ہے، ایک یقینی علم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا عمل تو خود کرنے والوں کو قطعی طور پر معلوم ہے، اور یہی ہے کہ انہوں نے وہ عمل اپنی فلاں میت ہی کے لیے کیا ہے، اور یہ وہی میت اس عمل کی خواب میں تصدیق کر دے کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، تو اس واقعے اور خواب کے سچے ہونے میں اسے کیا کمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر انسانوں کی تقسیم 3 حصوں میں کریں، ایک عام مسلمان، پھر دوسرے شہداء، اور تیسرے انبیاء۔ انبیاء کو تو چھوڑ دیں کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ اگر ہم شہداء کو لے لیں اور عام مسلمانوں کو لے لیں، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، تو جب ہماری روحیں، ہمارے سے فرماتے تھے کہ ایک سبز پرندے کے قالب میں ڈھال دی جاتی ہیں روحیں، اور وہ اڑتی پھرتی ہیں، تو جنت کی بھی سیر کرتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جنت کے اندر صرف شہداء کی روحوں کو داخلے کی اجازت ہے، اور وہاں وہ پرندے کھاتے پیتے بھی ہیں، اور عام مسلمانوں کی روحیں کھاتی پیتی نہیں ہیں۔ یہی مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں کہ برزخ والے دنیا کے لوگوں کے کسی عمل کی اپنے تک پہنچنے کی تصدیق ہی کر دیتے ہیں، بلکہ دنیا و برزخ کا رشتہ ایسا ہے، قائم ہے، کہ برزخ والے دنیا والوں کو واقعات کی نشاندہی کے ساتھ ان کے بارے میں ہدایات بھی دیتے ہیں کہ تم ہمارا پیچھا بھی چھوٹ جائے اور تمہیں بھی یکسوئی اور تسلی ہو جائے۔ تو انسان کا جسم تو زمین کے اندر ہی رہتا ہے، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ کسی بھیڑیے اور شیر کے پیٹ میں ہو، یا قبر میں ہو، یا اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مادہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن مادہ فنا نہیں ہوتا۔ تو انسان کا جسم مادہ ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی سیل اس مٹی کے اندر موجود رہتا ہے، اور اس سیل کے اندر اس کی تمام خصوصیات، اس کے سارے گناہ اور اس کی ساری نیکیاں اس سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے مرد اور عورت جب آپس میں ملتے ہیں، میاں بیوی، تو میاں بیوی کے جو میاں کا سپرم اور بیوی کا جو ایگ ہے وہ ملتے ہیں، تو ماں کی ساری خصوصیتیں اور باپ کی ساری خصوصیتیں بیٹے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور جس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے یا تو وہ ماں کی شکل کا ہو جاتا ہے یا باپ کی شکل کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک جو سیل بنتا ہے جس میں
ماں کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں اور باپ کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ایک سیل پھر تقسیم ہو کے 2 بنتے ہیں، 2 پھر 4 بنتے ہیں، 4 پھر 8 بنتے ہیں، 8 پھر 16 بنتے ہیں، 16 پھر 32 بنتے ہیں، 32 پھر 64 بنتے ہیں، اس طرح تقسیم ہوتی جاتی ہے، اور وہ علاقہ سے پھر مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر مضغہ سے مخلقہ اور غیر مخلقہ بن جاتا ہے، یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جس کی شکل ہوتی ہے اور وہ گوشت کا لوتھڑا جس کی شکل نہیں ہوتی، جیسے دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ مضغہ مخلقہ ہے، اور جیسے گوشت ہے، ران کا گوشت اور یہ دوسرے گوشت، یہ غیر مخلقہ ہیں، ان کی شکل نہیں ہوتی۔ تو عام انسان وہ جب دفن کیا جاتا ہے اور جب اس کو قبر پہ قبرستان میں کوئی سلام کرتا ہے تو عالم برزخ میں وہ اپنی قبر کی جگہ پر آتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، یعنی روحیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتی۔ اگر آپ کہیں امی السلام علیکم، جیسے میری عادت تھی قبر پہ جا کے میں سلام کرتا تھا، تو بس وہ سلام کا جواب دیتی ہیں روحیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ روحیں جو ہیں وہ irreversible پروسیس ہے، چاہے وہ شہید کی ہوں اور چاہے وہ عام مسلمان کی ہوں اور چاہے وہ انبیاء کی ہوں۔ انبیاء کی روحوں کو ایک استثناء یہ حاصل ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی طرح کی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھی۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اس وقت کھودیں اور دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں یا کوئی بھی نبی سو رہا ہے، نیند کی حالت میں ہے، اور نیند کی حالت میں انسان سویا ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء جو ہیں وہ قبروں پر اگر سلام کیا جائے تو اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ان لائک عام مسلمانوں کے کہ وہ صرف سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، وہ آپ کی شکلوں کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ جو ہے پھر اس کے بعد فوراً واپس وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں یا پھر یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ بدروح ہے اور وہ گھر میں آ کے تنگ کرتی ہیں، یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ کوئی روح بدروح کچھ نہیں آتی، ساری کی ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں اور نیک روح ہیں، اور وہ علیین میں ہیں، اچھی جگہ پر ہیں، اور بدروح ہیں یعنی جو روحیں گناہوں پر اور شرک اور کفر پر مریں وہ سجین میں ہیں اور وہ ان اچھی حالت میں نہیں ہے اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں بھی وہ اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے خواب میں آپ دیکھیں کہ آپ کو قتل کر دیا، آپ کو گولی لگ گئی، آپ پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جسم کو بھی عالم برزخ میں جو عذاب یا ثواب دیا جاتا ہے اس کی فرحت کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ ختم کرتے ہیں اس کو۔ اب یہ برزخی واقعات بڑے لمبے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اور چلیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی بقید حیات کل بدھ کے روز اسی سبق کو آگے ہم بڑھائیں گے اور 2 صحابیوں کے واقعے ہم بیان کریں گے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر پہ جانے کی اور عمرہ کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہونے کی اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔